پہلی دفعہ آئے اور اس نسبت نال میں اج او واز کرنا جڑا آمنہ دے لال نے سب تو پہلے دن کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بالکل قاعدے دی جڑی پہلی تختی ہوندی ہے الف با تا یار میں بھی ابتدائی واز کریں نبوت دے ملن تو پہلے 40 سال میرے آقا نال مکے دے کسی ایک بندے بھی اختلاف ہو سب نے منیا اور منیا بھی کہ جدہ آپ مکے دیا سڑکاں تے گلیاں تے آندے کوئی بندہ نہ لے کے نہیں بلیندا، ہر بندہ آکھ رہا او صادق جا رہا او امین جا رہا۔ سبحان اللہ۔ صادق منے امین منے اپنے جھگڑیاں وچ تے اپنے اختلافات وچ تے اپنے رولیاں وچ انہاں لوگاں نے آمنہ دے لال نو سالس بھی منیا تے جج بھی منے۔ میں ایسے علاقے کھلوتا ہوں جتھے رولے بڑے ہوئے، اللہ تو ان پناہ چ رکھے۔ آمین۔ تے جڑے ویلے جھگڑے ہوندے نے برادریاں دے تے دویاں برادریاں نال بد سالسی فیصلہ کریندے ہو، کیو جے بندے نو سالس مندے ہو؟ تسا گونگے ہو؟ مان کا لگتا گونگے ہو سب؟ بالکل ہی چپ کر، یا تسا گونگے ہو یا میں سمجھنا وے زنانیاں دا مجموعہ۔ ہوں آ کرو، یہ زبان نال نہیں کرنا تو سر نال کرو۔ میں نہیں پتہ لگے بھی تھوڑے پلے کوئی گل تقریر شربت بنفشہ تا نہیں کہ میں بول کے من جوانا۔ سالس مندی ہو اس بندے نو جڑا عقل مند ہوے، دانا ہوے، معاملہ فہم ہوے، صاحب الرائے ہوے، فیصلے کرن دی قوت رکھدا ہوے۔ مکے دے لوگاں نے میرے نبی نو سالس من کے اس گل دا اقرار کر لیا کہ مکے دی دھرتی تے تیرے تو ود کے عقل مند بھی کوئی۔ اے میں زندگی دے کس حصے دی گل کر رہے؟ نبوت تو پہلے۔ شاباش شاباش۔ یا تو کرسی دوا میں تھوڑے ہاتھ رکھا دے سو بالکل ہی من کھلار دیتا۔ اے میں آپ دی زندگی دے کس حصے دی گل کر رہے؟ نبوت تو پہلے۔ انشاءاللہ میں ایو جی تقریر کرنی ہے جیڑی تمہیں یاد ہو جائے۔
بن کے سناؤ اپنی والدہ نو، بہناں نو، دھیاں نو، یہ ہمت پہ بنے تو بیویاں نو۔ یہ میں کس حصے کی گل کی تھی؟ نبوت تو پہلے صادق امید ساڈے رولیاں کا سالس بھی ہے، فیصل بھی ہے، جج بھی۔ 40 سال تو بعد میرا نبی کیڑی گل منوانا چاہتا کہ جو ہی وہ کلمہ زبان مقدس تو باہر نکلیا تا دوستیاں دشمنی وچ ایک لمحے محبت دی جگہ عداوت آ گئی، پیار دی جگہ بغض آ گیا۔ یہ لوگ آتے ہیں نہ صادق جا رہا، انہاں لوگاں آکھیا انت کذاب۔ تے جڑے کدی سالس مندے ہیں نا انہاں آکھیا۔ پھر بڑی خوبصورت اللہ نے گل کی، قسماں بھی چاہیے نال آکھیا اما بے نعمت ربکا، بے مجنون میرا سونا تو مجنون نہیں۔ اس دی دلیل ایوے اساں تن قرآن جیسی کتاب دیتی ہے، قرآن اساں مجنوناں نو دینے ہونے۔ ما انت بنعمت ربک مجنون۔ ایک منٹ پہلے کے آخر سبحان اللہ، میرے نبی کو صفات آ گئے، جڑے حج تے گئے ہو تے عمرے تے گئے ہو تے وہ صفا مروہ دے درمیان بھجدے ہیں تو صفا پہاڑی تے چڑھ دے ہیں، اتھا ہی میرے نبی کھلو قوم دامن توجہ ہے تو جی۔ میرے نبی نے فرمایا میں تہاڈے وچ 40 سال دا ایک عظیم عرصہ گزاریا، اس وچ میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، میری تجارت، سفر، حضر، خوشی، غمی، شادی، بچے۔ اور مکے کے لوگوں میری اس 40 سالہ طویل زندگی میں میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ نہیں نہ سمجھے، سمجھو آت وقت نبی پاک لا جی محبت ہر مومن نو ہوندی ہے نا، تو نبی پاک دی عظمت بیان ہوئی ہے تو کو سبحان اللہ۔ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کتھے کھلو کے چیلنج جدے نہیں، طائف عراق بچپن دے یاراں وچ جوانی دے دوستاں وچ۔ اور کیوں بھائی؟ بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں نہیں، جوانی دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں چھپیاں نہیں۔ بچپن کے یاروں میں، جوانی کے دوستوں میں جنہ دے رلے بکریاں چرائیاں، سفر کیتے، بچپن اور جوانی کے یاروں میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے چیلنج کیا تھا میری گزری ہوئی زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہیں؟ سمجھ آئی تو ان کے اگلی بھی گئی؟
نہیں یہ تو میں سمجھا سا پھر تو جی حقیقت سمجھ آ سی بھی کتنا مشکل ہے بیٹیاں دا بندہ ہوئے یہ تواڈے شہر دا اتھے کرے منہ کالا زنا کرے بدکاری کرے حرام کاری کرے تھانے ایف آئی آر درج ہو جائے ایف آئی آر ہی بڑی تکڑی تے پولیس لگ جائے پیچھے تے بندہ بیٹیا تو جائے نس تے پہنچ جائے کراچی ون کے زلفاں بدھائے داڑھی رکھائے گیرو رنگ دے کپڑے پائے ہاتھ 500 دانے دی تسبیح رولے بند کمرے محفل ذکر کروائے اللہ ہو کراچی دے لوگاں نو آکھے من ولی بنو میری داڑھی ویکھو زلفاں ویکھو جبے ویکھو کبے ویکھو تسبیح ویکھو ذکر ویکھو من ولی بنو ہو سکتا کراچی دے لوگ دھوکا کھا جان مزہ تو تائیں نا بٹیاں دے وچ کھلو کے آکھے من ولی منو تے بٹیاں دے لوگ آکھن ولی صاحب ذرا کھلو وہ نا اساں ایف آئی آر کٹھا کے لے آنے تیری ولایت دسدے تین ہوں تو سمجھ آئی میرے نبی نے چیلنج کتھے کھلو کے کی بچپن دے یاراں وچ جوانی دے دوستاں وچ جنہاں نال سفر کیتے بکریاں چرائیاں خلبتاں جلبتاں میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو قوم کے آنکھیں بخاری نے نقل کی جربنا لکا مرارا ما رائنا فیکا الا صدقا آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا ایک منٹ پہلے دی گل نے پیغام سناون تے جڑا اج میں تانوں پیغام سنانا چاہوں یہ من اللہ توفیق دے وے آمین تساں بھی ہر قسم دی ضد کڈ کے میرے اس پیغام نو سننا ہے میرا نہیں آمنہ دے لال دا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قرآن دا پیغام اگلی گل سنو اللہ دی قسم ہے یہ کتاباں چ گل لکھی ہوئی نہ ہوندی نا انجے کسی تاریخی کتاب دی گل ہوندی نا میں کدی بھی نہ مننا وہ منن دی ہے ہی نہیں لیکن مننی پاؤندی معتبر کتاباں چاہیے ذرا سنو بھئی دنیا انج بھی کدی ہویا آپ نے فرمایا سچا پایا کہ ہاں فرمایا میں پہاڑی دے اتے ہاں تساں دامن چو پچھو جو کچھ میں نظر آ رہا وہ تہان نظر نہیں آ رہا اگر میں آکھاں کہ دوے پاسو فوج آ رہی ہے لشکر تہاڈے تے حملہ کرنا چاہتا میری گل منو گے جڑے قوم دے وڈیرے آئیں تے سردار آئیں تے چوہدری آئیں تے خوانین آئیں تے سیاسی لیڈر آئیں انہاں سوچیا ساری لڑائی کسی ملک نال نہیں ساڈا جھگڑا کسی قوم نال نہیں ساڈا اختلاف کسی برادری نال نہیں یہ فوجاں لے کے کون آ گیا وہ اتنے چڑھ گئے میرے نبی دے نال ونج کھلو کتنے فوج تہان نظر نہیں آ رہی انہاں آخیا ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں فرمایا اکھاں نال ویکھ چکی ہو کوئی فوجی کوئی لشکری کوئی سپاہی نہیں ہوں میں آخدا کہ فوج آ رہی ہے منو گے
تو قوم دے لوگاں نے آکھیا تیری 40 سال دی زندگی دی صداقت، امانت، دیانت، شرافت اور سچائی اس گل دے آکھن تے مجبور کر رہی ہے ساڈیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں، محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کداں دی گل ہے، تھوڑی دیر پہلے. تھوڑی دیر حالے کوئی صفات میرے نبی کھلوتے ہیں انہوں کو پوچھ رہے ہیں من کیے پایا، کدی میری زبان ہے جو جھوٹ سنے ہو؟ ہن میرے نبی منوانا کے کیڑی گل موز کی آئی، چنگے بھلے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، میں ہمادرا دی کے گل کر، چنگے بھلے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ حضرات تک دا خیال ایوے کہ مکے دے لوگ اللہ نو نائن مندے تے نبی پاک انہاں کولوں اللہ منوانا چاہنے ہیں، اللہ نو منو، اے جھگڑا نہیں، اے جھگڑا نہیں، مکے دے لوگ اللہ نو مندے ہیں، ہن تساں بھی آپ دلیل دے سو تے تساں بھی آکھ سو بھیا مندے ہیں، کعبے نو کیا دین بیت اللہ کہندا گھر اللہ نو نائن مندے تا بیت اللہ کیوں آدے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر دے والد محترم دا کے نام ہے عبداللہ. یہ اللہ نو نائن منے دے تا پتراں دے نام عبداللہ کیوں رکھے نے ہیں؟ تیسری دلیل میری بڑی نفیس ہے تے نفیس دماغاں نو سمجھ آئے گی تے جنہاں نو سمجھ آئے گی انہوں نو مزہ بڑا ہے. وقت ایک باری گونگے بن دیتے ہو کون میں اخیر تک جگائی رکھنا ہے. مشرک ہے نا وہ کون ہے؟ مشرک کون ہوندا جڑا کہ کرے شرک کرے. شرک کس نو اللہ دے شریک. شرک کس نو آدے؟ اللہ دی ذات نال یا اللہ دیاں صفاتاں نال مخلوق چونکہ نو شریک بنا دے کہندے نال شریک کرے. اللہ نے معلوم ہویا بندہ مشرک بندا ہی تاں ہے جو اللہ نے منایا. جداں پہلے اللہ نو مننے نہیں تا شریک کہنے نال بناونا. آئی سمجھ کے حالے بھی کو نہیں آئی. چنگے بھلے لوگاں دا خیال ہے کہ نبی پاک دا تے مکے دے مشرکاں دا اختلاف تے جھگڑا اس وچ آئی کہ مکے دے لوگ اللہ دیاں صفتاں نال منے اے جڑی اللہ دیاں صفتاں خالق رازق مالک اے مکے والے نائن منے دے تے نبی پاک انہوں منوانا چاہتے ہیں منو رازق اللہ خالق اللہ مالک اللہ. اے جھگڑا ہے اے جھگڑا نہیں. آج جڑے نویں آئے ہو تے پہلی میری تقریر سن رہے ہو تواڈے دماغ ضرور چکر آسی لیکن حوصلے چ رہے آئے. مکے دے مشرک اللہ دیاں صفتاں منیا. 11واں سپارہ سورت یونس آیت نمبر 31 یاد رہا انشاءاللہ. ویسے ویڈیو بھی بن رہی یہ بات نہیں جا سکتی میری تقریر دوبارہ سنی جا سکتی. سورت یونس 11واں سپارہ تے آیت نمبر 31 جا کے گھروں میں پڑھو.
میں پڑھساں بھی صحیح ایت بھی پڑھساں تے ترجمہ بھی کرے ساں لیکن تساں اکھاں بند کر کے میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ گھر جانا، مسجد جانا، جس عالم دا ترجمہ تیرے گھارے چ اٹھا، میں نہیں آخدا کہ جو بندی عالم دا ترجمہ چاہ، بالکل نہیں آخدا۔ بریلوی عالم، جو بندی عالم، اہل حدیث عالم، شیعہ عالم، جس کا بھی ترجمہ تیرے گھارے کے چاہ، خدا دی قسم اوہ مانا کرے سی جڑا میں ہوں کر کے جا رہی ہوں۔ یہ کوئی عالم دعا ترجمہ کر دے وے اس جہان بھی پوچھ سکنا تے میدان معاشر چ میرے گریبان تے ہاتھ رکھ سکنا کہ تو غلط ترجمہ کر کے گئے۔ قرآن پڑھو، جس عالم دا ترجمہ ہے، کسی مسلک دا عالم ہے، اٹھاؤ پڑھو۔ اور نوجوانوں اور تعلیم یافتہ نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، تعلیم تو ان کے سکھائیں گی، یہ جی ایف اے بی اے ایم اے ایل ایل بی، یہ تعلیم کے سکھا رہی ہے، یہ تعلیم تو ہم سکھا رہی ہے اکھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے نا دوئے دے پچھو بھاج۔ تیری تعلیم نو میں اگ نہ لاواں، خدا دی قسم الف نو کلی سمجھن والا جٹ ہوے نا، ان پڑھ ککھ نہ جاندا ہوے، اس کول پوچھیا جاوے اے کام کیوں کرن دے ہو بزرگو، آکے میرے ماں پیو کرن دے، کوئی افسوس نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ تعلیم ہوے ایم اے، اتو ہوے ایل ایل بی، وت ہوے پروفیسر، وت ہوے ڈاکٹر، وت ایم اے بی اے، پڑھیا لکھا نوجوان، اس کو آخیا جی یہ کام کیوں کرے نا، آخے میری نانی کریں دی ہے۔ تیری میں تعلیم نو آگ نہ لائی، تعلیم تنے سکھایا۔ اور نوجوانوں، علم نور ہے، علم آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنے نہیں دیتا، علم سکھاتا ہے جستجو، تحقیق، تفتیش، پرکھو۔ اللہ کا قرآن پڑھو، پڑھو قرآن اللہ کا، ترجمے کے ساتھ پڑھو اللہ کا قرآن، تحقیق کرو ہر مسئلے کی۔ میں بندیالوی گل کر دیتی، ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر، نا مولانا شاہد گل کر، بڑے عالم ہیں جی، مفسر قرآن ہے، جو کہا ہے سچ کہا ہے، نو بندیالوی گل کرے، مولانا شعیب صاحب گل کرن، انہاں کول پوچھو مولانا ایک گل ان کیوں، کوئی دلیل اپنے مسلک دی تے اپنے عقیدے دی دلیل دے۔ یہ تساں ہو جاؤ نا سدھے تو مولوی ہو جان گزدار سدھے، تساں بگاڑیا ہے او جو آدھے رہے تساں اس نوں مندے تو تحقیق ہی نہیں کی، تساں پرکھ ہی نہیں کی، تو جستجو ہی نہیں کی تھی۔ کتنے نوجوان ہیں پڑھے لکھے بابو جڑے آدھے مولوی آپس میں لڑتے ہیں، مولویوں کا اختلاف ہے، مولویوں کا جھگڑا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، اساں تو مسیح تے ونجنا ہی چھوڑ دیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ بڑا فیصلہ کیتا ہی۔ ڈاکٹر نہیں لڑتے، اے مریضاں نوں جڑے لے ویندے تے ایک ڈاکٹر نوں کہندے او تشخیص ہور کریندا تے دوسرا ڈاکٹر ہور کریندا، نہیں لڑتے۔ یونانی حکیم
MBBS ڈاکٹر انہاں دی لگدی آپ نہیں حکیم آدن نزلہ جڑا بندے نوں لگدا نا نزلہ یہ دماغ دی کمزوری دی وجہ تو لگدا ڈاکٹر آدن نک دی ہڈی ڈنگی ہوندی ہے تاں لگدی چلو سبب وچ اختلاف ہو گیا ہومیوپیتھیکل دی سنو تو ہو رکھ میں تو سامنے نہیں کھلو میں بخار ہو گیا میں ایک ڈاکٹر نے دکھایا وہ ایران آیا ایران رہ کے آیا میں دکھایا اس کا ٹائیفائڈ میں 2 دوائیاں کھادیاں کوئی فرق نہ پے ایک اور ڈاکٹر ہے سرگوتے میں اس کو گیا میں چیک کروں سکا معمولی بخار ہے صبح نہیں ہوگا میں کہا فلانا ڈاکٹر آدھا ٹائیفائڈ ہے بکواس کرتا ہے بالکل جڑے میں لفظ تم سنا بکواس کرتا ہے وہ ایران آ کے آیا اس نو پاکستان دی آب و ہوا کا کتوں پتہ لگ جلے مریض لے جاؤ تو ایک ڈاکٹر کچھ آکھے تے دوسرا ڈاکٹر کچھ آکھے بس سیاح بندہ اوہ ہوندا نا جڑا آکھے بھئی ڈاکٹر او انیا دا اساں تا علاج کروانا ہی چاہیے بڑی سمجھداری دے فیصلے پہ بڑی عقل مندی دے فیصلے پہ اس ویلے تو تحقیقاں کریں دیو کیڑا ڈاکٹر چنگا بس سارے جٹ دن کہندے ہاتھ شفا ہے نہیں آتے ہر وکیل لکھایا BA LLB میاں لی ویندے ہو مقدمہ لڑن پہلا جڑا چیمبر ہوندا وکیل دا اس وچ وڑ ویندے ہو وکیل کر لیندے اس نوں نہیں وہ وکیل نہیں کیوں نہ کریں گے اس نے اس تو پہلے تک بڑی تحقیق کریں دیو کیڑا وکیل چنگا کیڑا اچھا مقدمہ لڑدا کدائی جج نال تو نہیں رل کھلو تاں وکیل کریں دیو مکان بناونا ہوندے تو میاں علی چوک دے تے مستری تیسی کرنڈی لے کے بیٹھے ہوندے بن کے لے آندے ہو بھئی آ تے مکان پا ساڈا تیسی کرنڈی اس کو کوئی نہیں وہ بھی مستری ہے اس ویلے تک بڑیاں تحقیقاں کریں دے ہو چپس کیڑی چنگی لیندا پتھر کیڑا چنگا لیندا بات دوستاں کول پوچھ دیو بات تو مستری نو ملینے بات تو سا دیو بھائی پہلے اپنا کام دکھا جتھے تو کام کیتا نا وہ کام دکھا میں تاں مکان بنا ورنہ اکثر مستریاں دی عادت ہے تو انہاں نو آکھو پانی اس پاسے کڈ وہ اس پاسے بس مکان بناونا چھوڑ دیں دیو ہر معاملے تحقیقاں کریں نہ رہنا دین ایسا شدھ آ گیا اتنے تین تحقیق کرن دی کوئی ضرورت نہیں چھوڑ نہ دے بندیاں نو تے چھوڑ بریلویاں نو نہ دو بندی عالم دی من نہ بریلوی عالم دی من اللہ دے قرآن دی من پڑھنا قرآن پڑھ قرآن تو صاحب جو بات ساڈے کول تو سر کھرکن دا ویل کوئی نہیں کئی آدھے ساڈے کول تو مرن جوگا ویلا بھی نہیں آتے ساڈے کول تو مرن جوگا ویلا بھی لگ جا سی پتا قیامت والے دیاڑے لگ جا سی پتا یہ قرآن اسے واسطے آیا ہی نا بھائی گلافاں چ لپیٹ تے خشبواں چ لپیٹ تے چوم تے اکھی تے لا تے اتلے پھٹیاں تے رکھ تے عدالتاں چ قرآن سر تے چاہ اسے واسطے آیا ہی یا اس واسطے آئی بھی پیسے لین دین دا رولا میں اتنے دیونے اسا کہ تو اتنے دیونے نہ کہ میں قرآن تے رکھے نا تو چال ہے یہ تو دی حالت ہے یہ تو قرآن نال سلوک کیتا پڑھو نا قرآن میں تو فارمولہ دسنا آؤ میرے نال اتفاق کرو نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں ترجمے والا قرآن لاؤ بازار سے ترجمے والا قرآن لے آؤ تو سن آخسو کیڑے عالم دا لے آؤ جو بندی عالم دا لے آؤ اپنی گل کرے سی بریلویاں دا لے آؤ اپنی گل کرے سی الحدیثاں دا لے آئیے اپنی گل کرے سی
میں آدھا نہ دیوبندی عالم، نہ بریلوی عالم، نہ شیعہ عالم، نہ اہل حدیث عالم، میں وہ عالم تو دس رہا جس نے ہندوستان سب تو پہلے قرآن دا اردو ترجمہ کیتا. حالے دیوبند دا مدرسہ بھی نہیں بنیا تے حالے بریلی دا مدرسہ بھی نہیں بنیا. اے دیوبندی تے بریلوی کتوں ٹرے مدرسے تو اساں اس مذہب بنا لیا. حد نہیں ہوگی. یہ ہو گیا مسلک، یہ ہو گیا مذہب. کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں علی گڑھ دے پڑھے انہوں علیگ نہیں آتے؟ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علیگ، مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے مظاہری، جامع ازہر کے پڑھے ہوئے ازہری، دیوبند کے پڑھے ہوئے دیوبندی، بریلیوں کے پڑھے ہوئے. یہ کوئی مذہب کا نام ہے؟ ہوں بندہ آکھے بھائی جنت صرف دیوبندیاں جامنا، عرب والے کدے ویسے وہ دیوبندی ہیں؟ یہ کہڑی گل ہوئی؟ ایک مدرسے نال نسبت ہے. جس عالم دا نام میں لے رہا اس وقت دا عالم ہے جدوں دیوبند تے بریلی دا مدرسہ نہیں بڑھیا. اور مزے دی گل اے وے ایسا عالم ہے دیوبندی بھی اس نو منینے تے بریلوی بھی منینے. چلو ہوں تو متفق علیہ ہو گیا، ہوں تو اتفاقی عالم ہو گیا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اردو ذرا پرانی ہے، ہندوستان دی پرانی، لیکن تو سمجھ جاؤ. او قرآن لے آؤ، میاں علی جو مل جائے، سرگودا جو مل جائے، لاہور تو مل جائے، پنڈی تو مل جائے، امید ہے میاں علی تو مل جائے. کس عالم کا ترجمہ میں دسی؟ محدث. روز ایک رکوع پڑھ، صرف نال ترجمہ. جی نہیں پڑھے ہوئے تو جڑا تھوڑا پتر تے دھی 7ویں 8ویں جماعت بھی پڑھ دیں، انہوں نے آخو پتر سنا، اس کو سنو. کوئی تفسیر نہیں ویکھنی، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، بالکل نہیں جانا آسے پاس، صرف لفظی ترجمہ. اس تے غور، تدبر، فکر، سوچ. یہ 1 مہینے تو بعد صراط مستقیم نظر نہ آوے نا، جو مرضی سزا دے. پڑھو. تین کوئی عالم اس طرح دی آفر نہ کرے سی. ہر کوئی آخسی قرآن تیرے پڑھن دی کتاب نہیں، اساں پڑھنی ہے، اساں پڑھنی ہے تو تساں لڈو کھوانے. تہاڈا کام ہے ختم پڑھاؤ، کوئی چاول چاول پکاؤ تے حلوہ پکاؤ تے تہاڈا کام ہے، بس تہاڈا حق ادا ہو گیا. خود پڑھو نوجوانوں، میری نصیحت پہ عمل کرو، قرآن پڑھو. کسی دی گل میرا جملہ پسند آوے نا کہ سمجھ بھی آ جاوے تا ایک سبحان اللہ آکھنا تے میرے دل ذرا ٹھڈ پہ جائے. ٹھیک ہے؟ کسی دی گل بغیر دلیل دے تے بغیر کیوں کیتیاں نہیں مننی. بغیر دلیل دے اور بغیر کیوں دے مننی ہے تو صرف آمنہ دے لال دی مننی ہے. اے اتھارٹی صرف اس کو ہے. انہاں دے اگوں جڑا بندہ کیوں کر سی نا او دائرہ اسلام تو انہاں دے اگے کیوں کر سکدا تو صرف عرش اللہ ہی کر سکدا. صرف عرش. یا ایھا النبیو لما تحرمو ما احل اللہ لکا. میرا سونا پیغمبر جس چیز نو میں تواڈے واسطے حلال کیتا ہی تساں اس نو حرام کیوں کیتا؟ اللہ کیوں کہ کیتی؟ اللہ ایک ذات اللہ کیوں کیتی؟ اس کیوں کرنے بھی خدا دی قسم ایڈا لطف ہے نا.
وہ میں ہی ترجمہ کرنا تے وہ میں لطف پیدا کر دیں، وہ میں ہی ترجمہ کرنا تے پھر بڑا مزہ پیدا ہو جانا۔ اللہ کیوں کر رہا لیکن انداز دیکھو اللہ کا۔ غزوہ تبوک آئی تے بڑا ڈاڈا غزوہ آئی تے مشکل لڑائی آئی تے سفر لمبا آئی تے زیادہ راہ کوئی نہ آئی تے سواریاں کوئی نہ آئیں تے 600 کلومیٹر دا سفر آئی تے پیشہ ور فوج نال جنگ آئی۔ ایو جی مشکل سفر ہونے نہ تے غزوے ہونے نہ اس وچ منافق نہ نمائندے منافق انہاں لڑائیاں چ ویندے ہیں جتے سفر تھوڑا ہویا سہولت ہویا تے 21 کروڑ امید ہویا وے مال غنیمت لبسی سوکھا سوکھا۔ اور غزوہ تبوک کی طرف نکلو، ایک منافق آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں بڑی بیمار ہے تے من چھٹی چاہیے۔ آپ نرم دل ہے، آپ کے اخلاق کے کیا کہیں؟ فرمایا چل تو نہ دعا، اس نے کہا میری بیوی بیمار ہے میں چھٹی چاہیے۔ فرمایا چل تو ہی نہ آگے، اس نے کہا میں آپ بیمار سفر دے قابل نہیں، چل تو ہی نہ 1 2 3 4 5 چھٹی لے گئے۔ ہوں اللہ پوچھ رہا بھائی چھٹی کیوں دیتی نے؟ اگر تمہیں چھٹی نہ دیوا انہاں ونجنا وقت بھی کوئی نہ ہے۔ ہوں انہاں دے کول آ گیا بہانہ تے پہلے چھٹی نہ ہویا تو وقت منافقت کھل دی آئی۔ ہوں اللہ پوچھ رہا، ذرا ان توجہ کرنی ہے تساں پوچھنا ان چاہیے لما ذنت لہم، آپ نے چھٹی کیوں دی؟ عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ پوچھنا تھا ان چاہیے پہلے اللہ کیوں نال پوچھیا وقت اللہ کیا چلو معاف کر۔ ہوں ذرا انداز وکھیا ہے تے میرے والے پاسے بھی وکھیا ہے، وہ جڑا رب دا میرے نبی نال تعلق ہے، وہ جڑا پیار ہے، وہ جڑی محبت ہے، خدا دی قسم ہے مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنکا لما ذنت لہم، معاف تو میں تن پہلے کر دیتا، ہوں اتنا تو دسو نا بھی چھٹی کیوں دیتی ہے؟ اتنا تو دسو نا بھی چھٹی کیوں دی؟ سفر ساڈا تھوڑا جہا لمبا ہو گیا یار، تو تھک تو نہیں؟ سورت یونس کی کیڑی آیت میں دسی؟ یہ تو گھر دے اندر جا کے ترجمہ ویکھنا جی۔ ابو جہل کو پوچھ من کون ہے یرزو کو جو روزی دیتا ہے کم تمہیں من السماء، ادھر میں نہ کرو والارض، زمین سے انہیں کو پوچھ تو روزی رساں کون ہے؟ آسمان تو روزی دین دا کیا مطلب ہے؟ بارش برسا ہے۔ آسمان تو روزی دین دا کیا مطلب ہے؟ وہ میں آکھ لے سورج دی تپش نال فصلاں پکا کے۔ آسمان تو روزی دین دا کیا مطلب ہے؟ چند دی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی نال پھلاں دے وچ ذائقے بھر کے، اے بھی آسمان تو روزی دینا۔ والارض، اے بندیالوی نالو زیادہ جٹا نو پتا زمین تو اللہ روزی کینے دینا پتا نہیں کہ کو نہیں پتا۔ ایک دانا بو کے آنے ہو اللہ بات کونپل نکلی انگوری سکا دے کیا دے سکا، اردو چاہتے ہیں کونپل، کونپل انگوری سکا پتا۔ اور ذمہ دارو اے جڑا پتا ہوندا اے سریے دا ہوندا نہیں نہیں کیڈا نرم، پھوک مارو نا دوے پاسے جا لگے۔ کہ کدی نہیں یہ سوچے میں مٹیاں دی سخت زمین نو چیر کے اے سٹا کنے باہر نکلے۔
کبھی نہیں ہے ویکھے زمین تو روزی کنی دے میرے پیغمبر نے کو پوچھ زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کہندا کھاندے ہو کچھ نہ کروں تو کچھ فسا یقولون تو یقیناً جواب میں کہیں گے اللہ کہندا عقیدہ میں آنو ابو جان کیا دائیں مجھے جو کچھ دے رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے؟ اللہ. یہ ابو جہل دا عقیدہ قرآن بیان کرے امن یملک السماء والابصار ام منقطع. پہلے سوال کا تم نے کیا جواب دینا ہے؟ یہ بتاؤ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. اے جڑی اکھ ہے اور وچ پتلی ہے اسے دا نام اکھ ہے اسے دا نام نظر ہے. اس نے پیچھے دھاگے دی طرح باریک رگاں دا ایک گچھا ہے جس دے وچ خون چل رہا ہے اور وہ اکھاں نو نظر فراہم. اللہ. شوگر ہائی ہوئے بلڈ پریشر ہائی ہوئے وقت لیک ہوندی ہے وہ رگ لیک ہوندی ہے تے جلے لیک ہوندی ہے تو وقت نظر آنا معلوم ہوتا ایک پورا نظام ہے کنا دے اندر اکھاں دے اندر. مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. من یخرج الحی من المیت زندے سے مردے کو نکالنے والا اور مردوں سے زندوں کو نکالنے والا کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. انڈے تو چوزا مرغی چو انڈا جاندار تو بے جان بے جان تو کافراں دے گھر مومن بچے تے مومناں دے گھر بدماشاں دے گھر نیک تے نیکاں دے گھر. یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ انہاں کو پوچھو اس پوری کائنات دیاں تدبیراں کرن والا کون ہے؟ کوئی بیمار ہو رہا کوئی صحت پا رہا کوئی جیل جا رہا کوئی رہائیاں پا رہا کسی کی شادی ہو رہی ہے کسی کا طلاقاں ہو رہی ہیں کسی بیٹے بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں کسی بیٹیاں بیٹیاں بیٹے کوئی نہیں کسی نے جوڑے ملا کے کوئی امیر کوئی غریب کوئی سعید کوئی شقی کوئی خوبصورت کوئی بدصورت کوئی بہت بڑا تاجر کسی دے کتے مکھن کھا رہے ہیں تے کسی دی ماں خیمے دے وچ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہی ہے. یہ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ. یہ کہنا کی دا بیان مشرکین مکہ کیا کہ خالق کون ہے رازق کون ہے مالک کون ہے محیی کون ہے ممیت کون ہے مدبر کون. سورۃ العنکبوت پڑھو. بارش برسانے والا اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ. اے ساریاں گلاں مکے دے مشرک مندے ہیں. میرا نبی کیڑی گل منوانا چاہتا جس نو مکے دے لوگ منن واسطے تیار نہیں ہوئے. دیکھو ایک قرآن ہے جیڑی گل میں کر سکتا میں آج بھی اس کا ذمہ دار ہوں کہ کل بھی اس کا ذمہ دار ذمہ دار ہے انشاءاللہ. قرآن تو باہر گل نہ کر تو توجہ کرو میں پورا خلاصہ کر کے تھوڑے سامنے رکھ دیں ہے توجہ تھوڑی میں بڑی لمبی تمہید مان کے تھوڑے تک رہے ہیں. میرے نبی منوانا چاہتے
اور مکے کے لوگوں مسائب مشکلات دکھاں بیماریاں غماں پیٹ بھر کے کھاؤ تو بھکے ہوو تو تختے ہوو تو تختے تے ہوو تو بیمار ہوو تو صحت مند ہوو تو جیل دی تنگو تاریخ کوٹھی ہوو تو آزادی دیا فضامت ہوو تو ہر حالت بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ اے میرا نبی بنوانا چاہتا، اے میرا نبی بنوانا چاہتا، جس نو 24ویں پارے دے اندر حامیم مومن دے اندر اس دی آیت نمبر 14 دے اندر قرآن نے بیان کیتا فَضُ اللَّهَ بس پکارو ہو میں گا مانا فَضُ اللَّهَ بس پکارو کس کو؟ دورنا بولو اور جنہیں توحید بیان ہوئے نا اللہ دی وحدانیت الوہیت کا مسئلہ بیان ہوئے نا اللہ دی قسم عرش تے فرشتیاں دے جھرمٹ وچ بہ کے اللہ بھی خوش ہوندا میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے میری الوہیت بیان ہو رہی ہے لوگ بڑے محبت نال سن رہے ہیں فَضُ اللَّهَ بس پکارو کس کو لیکن میں یہ جی پکار نہیں چاہیے کہ ضرورت پوے تے من بھی پکارو ضرورت پوے تے غیر اللہ نو بھی پکارو میرے کول بھی غائبانہ مدد منگو تے غیر اللہ کول بھی غائبانہ مدد منگو من یہ جی پکار نہیں چاہیے مولا تن کیو جی پکار چاہیے فرمایا مخلصین کرو مانا یار مخلصین دا فَضُ اللَّهَ مخلصین میں کہنا میں الف با تا تو شروع ہو یہ پہلی پٹی تو میں شروع ہوں یہ ابتدا ہے توحید تے میں اوہ تو نہ سبق پڑھانا سارا مولا کیو جی خالصا کیو جی خالص پکار چاہیے اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم ان لکم فی الانعام العبرہ اور ذمہ داروں اللہ آدھا پیالے یہ قرآن پڑھ کے جہان دیا شیاں نو ویکھ کے تین میری وحدانیت دی سمجھ نہیں آئی تا دروازے تے بننے ہوئے ڈنگر نو ویکھ اللہ انعام کس نو آتے ہیں چوپائے مجھ گاں اٹھنی بکری بھیڑ ان لکم فی الانعام العبرہ جلے تھوڑے اہل ذوق بندے نے کوئی پڑھے لکھے اکثریت پڑھے لکھے دی انہوں واسطے میں گل کرنا چاہتا کدی تیرے سامنے رب نے فرشتیاں نو جھکایا اللہ کدی تیرے سامنے رب نے فرشتیاں نو جھکایا تے ہن تو اتنا گر گیا تے تیرے سمجھان واسطے رب نو ڈنگراں دیاں مثالاں دیونیاں اللہ دروازے پہ بندی ہوئی بھینس گائے دے نسقیکم مما فی بطونہ یہ لے تو چارہ پایا چارہ جانور دے میدے جایا توجہ ہے تو
میں ایک مشینری لائی، اس چارے تے کام کرنا شروع کیتا، کچھ دا بنایا گوبر وہ تلے بہ گیا، اصل غذا اتنے آ گئی، اصل غذا نو میدے تو دھکا ماریا، جگر دی طرف اصل غذا جگر آئی، جگر پھر ایک مشینری لائی، اس نے اصل غذا تے کام کرنا شروع کیتا، کچھ دا بنایا خون وہ سپلائی کر دیتا دل نو، تے کچھ دا بنایا دودھ وہ سپلائی کر دیتا تھنا نو، ممبئی نے فرسن وگامن جیلے غذا میدے جائی، گوبر تو الگ کر لئی، جگر جائی، خون تو الگ کر لئی، گوبر دا رنگ گدلا، اتو بدبو دار، خون دا رنگ سرخ، اتو پلیت، ممبئی نے فرسن بدامن، ایک پاسے گوبر پلیت آئی، ایک پاسے خون پلیت آئی، دو پلیتیاں دے وچوں اساں تیرے برتن پایا لبانن خالصا، لبانن خالصا۔ یہ مشینریاں لان والا کون ہے؟ شاباش شاباش۔ تے دودھ تیرے برتن جاوے تو تقسیم کس دے نام تے ہونا؟ اساں تیری نازک طبیعت دا کتنا خیال کیتا، تو نازک طبیعت ہے نا، یہ گوبر دا ایک قطرہ وچ آوے آ پیوے آ نہیں، اساں تیری نازک طبیعت کا خیال کی۔ او موائدو میری یہ گل غور نال سنیے، اساں تیری نازک طبیعت کا خیال کیتا تے دودھ دے وچ گوبر دی پلیتی نہیں شامل ہون دتی، جنی میں دودھ وچ گوبر دی پلیتی شامل نہیں ہون دتی، تو بھی میری عبادت میں شرک دی پلیتی نو شامل نہ کیتا کر۔ لبانن خالصا، لبانن زور نہ لکھو یار، خالصا، لبانن خالصا، آکھو لبانن خالصا، اور زور نہ لکھو۔ ہوں جنہوں نے خالص ملتا نہیں وہ آخو شاباش شاباش، خالص ہو سی گئی، جنہوں ملتا وہ تو آخو سم تو نہیں لگتا، پانی ایک میری پہلے ویچن والے کھتے نے، بعد دودھ ہی کھتے نے، بعد ہوٹل والے کھتے نے، دودھ کا رنگ ہو گیا نیلا، بھائی خدا گواہ ہے سانتا دودھ دا ذائقہ ہی بھول گیا، ذائقہ کیا؟ ساڈے مدرسے دے پچھلے پاسے ایک بڑا ہوٹل ہے، اس نو تساں 2 بجے ون کے آکھو بھائی مغرب دے ٹائم 5 من دودھ چاہیے، اس آخر لے جاؤ، یہ 5 من کتوں کڈنا، اندر سارا بڑھ رہا مشینری بن رہا۔ یہ پاکستان شریف ہے، بخشے بخشائے لوگ، پتی دے وچ ملاوٹ، مرچاں وچ ملاوٹ، ہلدی وچ ملاوٹ، دودھ وچ ملاوٹ، گھی وچ ملاوٹ، اور یہ ایسی بد تہذیب قوم ہے، دوائیاں وچ ملاوٹ۔ 2 نمبر دیکھو یارو، ایک بندے نو اللہ 20 سال تو بعد پتر دیتا ہوئے لونیا دا، 20 سال تو بعد، تے تیری 2 نمبر دوائی کھا کے وہ پتر اس دا مر جائے، ظالم آدمی تن کے ملے، تن شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی تن۔ ساڈے گورنر ہیں جیلم دے علاقے دے ہیں، انہوں نے ہارٹ تکلیف ہوئی،
اتنے انہیں علاج کروایا، آرام نہ آیا، وہ لندن ٹر گئے، وہ دوائیاں نال لے گئے، گورنر سے انہیں دوائیاں چیک کیتیاں 2 نمبر، گورنر تیری میری تو گل رہ گئی کدائی، اے پاکستانی نے پاک لوگ ہیں، پاک خدا دی قسم جدا سرگو دے فیکٹریاں نپیاں وینیاں نا، مرچت ملاوٹ، پتی چ ملاوٹ، کیڑا ہوندا ہے مبلیل جڑا کوئی اس وچ ملاوٹ، تے جڑے فیکٹریاں نپیاں وینیاں دوے دن اخبار وچ خبر چھپدی ہے بھئی اے ملزم گرفتار ہو گئے تے فیکٹری نپی گئی ہے تے 2 نمبر کم ہو رہا، او ملزم کیسے ہوندے سر تے ٹوپی چہرے تے داڑھی، استغفر اللہ، انا للہ انا الیہ راجعون۔ تے نماز اے سکھا رہی کہ ملاوٹ کا 2 نمبر کم کر، گنجے میں تین دودھ خالص دتا، انجی آ تو میری پکار بھی خالص پیتا کر، لبنن خالصا، بدو کے مطالبہ کیتا فدو اللہ مخلصین، بس پکارو اللہ کو خالص۔ اللہ دن لیوانے لے خالص لینا، لیوانے لے خالص لینا، ہر شے من خالص لبے، بیوی لبے تا خالص، اولاد لبے تا خالص، گھیو لبے تا خالص، مکھن لبے تا خالص، مرچاں خالص، چاہ دی پتی خالص، میاں علی کھلوتا ماکھی دا ذکر نہیں کرتا یار، یہ آپ خالص بنے نہیں، قسم چینل میں اللہ دی قسم میں خالص یا آپ بڑھایا، لینے خالص ہر شے لبے تے خالص، لینے خالص تے جلے دیون دی واری آوے تبت ولاکے مرے نا میری انہ دی اگنوں دیوت انہ اس ویلے ولاکے تے آ جائیں، میری سنتا نہیں تے انہ دی موڑا، میں گناہگار ہاں تے لیکن اے محبوب اللہ دے رتے ہوئے بزرگن انہ دی نہیں موڑتا، میں گناہگار ہاں پلیت ہاں میری نہیں سنتا، میں بالکل سیاسی بندہ نہیں تے نہ میں سیاسی گل کرنا چاہوں، اس مجمع ہر قسم دے بندے بیٹھے، مسلم لیگ دے بندے بھی ہو سن، پیپل پارٹی دے بھی ہو سن، تحریک انصاف دے بھی ہو سن، تحریک انصاف دی آخر ضرورت ہی کو نہیں، میاں نہیں کھلوتا میاں والے بھگت بھی رہے، جماعت اسلامی دے بھی ہو سن، جمعیت علماء اسلام دے بھی ہو سن، ہر جماعت دے بندے ہو سن، ٹھیک ہے سیاست تو سمجھنے دسو جیلے مسلم لیگیاں دی حکومت ہوندی ہے تب پپلیاں دے کم ہونے نہیں، اے مسلم لیگیاں دی حکومت ہوندی ہے تے میاں والی جڑے تحریک انصاف والے جتے کھلوتے ہیں انہاں دے کم ہون نہیں ہوندے۔ ساڈا وزیر ہے سرگودے دا تسلیم قریشی، وہ پیپل پارٹی دا آئی، مرکز پیپل پارٹی دی حکومت آئی، پنجاب وچ نون دی حکومت آئی، وہ تسلیم قریشی بڑا قریبی ساڈا ساتھی ہے تے میں کم آ کے تے من رکھ لگا استاد بھائی جی اے بوٹر جڑا اتنے لگ گیا نا اے نہ ویکھو تھانے دار بھی میری کوئی نہیں سنتا تے جے پیپل پارٹی دی حکومت ہوے تب مسلم لیگیاں دے کم ہوندے نہیں، اپنے دے کم کرنے تے پرائیاں دے نہ کرنے، اے سیاسی لٹیریاں دا کم نہیں، او رحمان تا مرسیئی جدا دوستا تو پہلے دشمن نہیں سنے بہت رحمان نہیں ہو
تیجے پرایاں دی نہیں سنتا تے گناہگاراں دی نہیں سنتا. رحمان کس کا؟ رحیم کس کا؟ او رحمان تاں بڑسی جدا اپنے تو پہلے بیگانیاں دی سنے. توجہ ہے تو میں آخر میں پہلا قاعدہ تو اگے پڑھنا الف با تا. توجہ ہے. اللہ ابلیس نو آخیا بھی آدم نو سجدہ کر. اس آخیا میں نہ کرے. میاں والی جڑی نہ میں بڑی سخت نہ کرے. کیوں نہیں کریں گا؟ کہ میری مرضی میں نہیں کرتا. انا خیر منہ. اللہ نے فرمایا نکل میری جنت سے. او زاگا سنبھال اپنی جنت. میں اے جانا. سچی سچی گل کرو. آج تک ایو جیا اللہ دا نافرمان کوئی ویکھے؟ نہیں. سیلز مین اپنے مالک نال اس لہجے گل کرے. خدا دی قسم مالک برداشت نہ کرے. مظاہرہ کرے نا مالک نال تو مالک برداشت ہو چے جائے کہ خلا کے عالم. دو بدو علامہ اقبال نے ایک مکالمہ لکھا نا کہ جبریل دی تے ابلیس دی ہو گئی ملاقات. جبریل ابلیس نو کیا ابلیس جبریل نو کیا وہ کرنیا مکالمہ علامہ اقبال صاحب آخر دوتے ابلیس کی گل تے ختم کر لینا سی. اس مکالمے میں ابلیس جبریل نو آتا میں کھٹکتا ہوں دلے جزدہ میں کانٹے کی طرح. جزدہ آتے نہیں اللہ نو. میں کھٹکتا ہوں دلے جزدہ میں کانٹے کی طرح. میں اللہ دی آنکھیں چ کنڈے آر کھڑک دیں. اور تو جبریل تو فقط اللہ اللہ اللہ. اللہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ. بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ سجدے میں چلے جاؤ. چلا جاؤ. میں نے ویک ایک نہیں مننی. یہ جو نافرمان کو ویک سجدہ کر. اور سجدہ میں نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا. نکل میری جنت سے. سکے سنبھال اپنی جنت. اے میں جا رہی ہوں. پتہ نہیں کہ خیال آیا واپس پلٹیا. مولا میری ایک دعا ہے. اللہ نے فرمایا مانگو. تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو. اللہ. شیطان دی سنی کہ نہیں سنی؟ سنی. اور منی کہ نہیں منی؟ منی. اس جو منگیا دتا کہ نہیں دتا؟ دتا. حدیث سے جاندہ ایک پیغمبر بارش کی دعا منگن واسطے باہر نکلے. بارشاں بند ہو گئی قحط پی گیا جی ساڈے ہاں پی گیا. ساڈے تو بارشاں بند ہوئی کہ کون ہوئی؟ 4-5 مہینے ہو گئے. تھوڑی جی پچھلے دنوں بارش ہوئی وہ بھی روح بھی نہیں ہوئی. اللہ ناراض ہے. تو سامنے آخیا بے بامے اللہ بارش دے یا نہ دے وہ شرط آسانی مشکل ہی کرنا. سوکھا نہیں کرنا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ لے چون لگتی میں آپ تھوڑی جان چھوڑ کے میں آپ چھوڑ جاتا. باہر پہنچے نا اللہ کے پیغمبر رکھے واپس پلٹو. کوئی دعا نہیں مانگنی. حضرت ہاتھ سے نکالا. گرمی میں پسینے میں شرابور میدان میں پہنچے بن دعا مانگے واپسی. کیوں؟ وقت کے پیغمبر نے کہا میں جیل اس میدان ایک پہنچیا اللہ نے من ایک چیونٹی دکھائی. چیونٹی جانتے؟ کیڑی کیڑی ایسا نہیں آتا. ایسا کیڑی آتا بندے آپور ہو رہا بات پپیلی شروع نہ کی کری کیڑی وہاں بچے والے بھی کیڑی کے ہاتھ. چیونٹی کیڑی. میں نے ایک ننھی سی چیونٹی کو دیکھا. وہ ننھے ننھے
ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پلٹ جاؤ. میں نے چینٹی کی دعا سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا. قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کروں. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا. اللہم اغثنا غیثا مغیثا. آمین. اللہم اغثنا غیثا مغیثا. اللہم اغثنا غیثا مغیثا. یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما. یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما. یا اللہ رچدی پچدی بارش عطا فرما. اے جس کارے جیسا جمع ہے سارے میرے ہم نام عطا اللہ صاحب اور انہوں نے باقی آباد بزرگ بھائی ساتھی جنہوں نے انتظام و انصرام کیتا اور اتنا خوبصورت پنڈال سجایا. انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے علم عمل عمر گھر بار رزق حلال آل اولاد اللہ مزید برکتاں اللہ انہوں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے دروازے کا محتاج رکھے. اللہ انہوں نے گھروں آفات تو مصائب تو پریشانیاں تو صرف انہوں کے گھروں کیوں سارے مسلمانوں کے گھرانے اللہ مصائب تو آفات تو اختلاف تو رولیاں تو اللہ اپنی پناہت رکھے. اللہ پیار محبت یگانگت یکجہتی اس دیا فضاواں اللہ سارے درمیان پیدا فرمائے. جیسا رولیاں تو اختلافات تو جھگڑیاں تو اللہ تعالیٰ بچائے. یا اللہ سارے کا خاتمہ بال ایمان فرما. کل ایمان دی حالت اٹھا اپنے پیارے پیغمبر دے حوض کوثر کو جام عطا فرما. اپنے پیارے پیغمبر دے جھنڈے تے تلے جگہ عطا فرما. اپنے پیارے پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پیارے پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما. ملک عزیز پاکستان دی سعودیت واسطے سلامتی واسطے دعا کرو. اللہ سارے ملک میں استحکام عطا فرمائے سعودیت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے. اللہ سارے ملک دی بدامنی امن نال تبدیل کر دے. اللہ سارے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے. امن دا گہوارہ بنا دے. اللہ سارے ملک دیا سرحدوں کی حفاظت فرمائے. چار دیواری کی حفاظت فرمائے. کہ جتنے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی یا اللہ سارے ملک کے سارے دشمنوں تباہ و برباد فرما دے. انہوں نے ارادے خاک ملا دے کہ سارے ملک کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے ساتھی آرام سے بیٹھو. تمہارے واسطے اکرام کا انتظام کیا گیا ہے. سارے ساتھی اسی جگہ پہ بیٹھو. تمہارے واسطے انتظام کیا گیا حملے کا. ماشاء اللہ.